دوپہر کا وقت تھا، گرمی انتہا پر تھی۔ خلیفہ معاویہ بن ابی سفیان دمشق میں اپنے محل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ محل کے دریچے سے سامنے کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا، دور دور تک کھلا میدان تھا۔ اچانک خلیفہ کی نظر ایک شخص پر پڑی جو افتان و خیزان ننگے پاؤں قیامت کی اس گرمی میں محل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خلیفہ نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، جس شخص کو اس گرمی میں بھی اس طرح سفر کرنے کی مجبوری ہے، اس سے زیادہ بھلا بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کی، امیر المومنین، ممکن ہے کوئی حاجت اسے آپ کے پاس کھینچ لائی ہو؟ خلیفہ نے کہا، واللہ اگر یہ شخص میرے پاس کوئی حاجت لے کر آیا ہے تو میں اس کی حاجت پوری کروں گا۔ پھر ایک خادم کو طلب کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ دروازے پر کھڑا رہے، اور اگر یہ شخص مجھ سے ملاقات کرنا چاہے تو اسے میرے پاس آنے سے نہ روکا جائے۔ چند لمحوں بعد وہ شخص خلیفہ کے سامنے حاضر تھا۔ خلیفہ نے اس سے پوچھا، کون سی حاجت تمہیں یہاں لائی؟ اعرابی نے کہا، جناب میں شکایت لے کر آیا ہوں، مجھ پر ظلم ہوا ہے، میں انصاف کا طلبگار ہوں۔ کس نے تم پر ظلم ڈھایا ہے؟ خلیفہ نے پھر پوچھا۔ اس شخص نے جواب دیا، مروان بن حکم نے، جسے آپ نے ہمارا والی بنا کر بھیجا ہے، اور یہ شخص ہمارے لیے وبال جان بن گیا، میرے لیے اور میری بیوی کے لیے، تو اس شخص نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ خدارا اپنے اس والی کے خلاف میرے حق میں انصاف فرمائیے۔ خلیفہ نے کہا، اعرابی مجھے اپنا پورا قصہ سناؤ۔ اعرابی بولا، جناب میری ایک بیوی تھی، میں اس کا عاشق زار تھا، ہمارے پاس اونٹوں کا ایک قافلہ تھا جس سے ہم بآسانی گزر بسر کر لیتے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا، میری حالت ابتر ہو گئی اور میرے پاس مال و دولت میں سے کچھ بھی باقی نہ رہا۔ میری بیوی سعد کے باپ کو جب میری اس حالت کی خبر ہوئی تو وہ زبردستی میری بیوی کو میرے گھر سے لے گیا۔ میں نے مروان بن حکم کے پاس شکایت کی، مروان نے میری بیوی کے باپ کو بلاوا بھیجا، اس نے مروان کے سامنے غلط بیانی سے کام لیا اور کہا، میری بیٹی سعد اس مفلوق الحال شخص کے پاس رہنے کے لیے رضامند نہیں ہے۔ میں نے مروان سے سعد کو بلا کر اس کی رضا پوچھنے کی درخواست کی، چنانچہ مروان نے سعد کو طلب کیا، مگر جب سعد حاضر ہوئی اور مروان کی نظر اس پر پڑی تو وہ مروان کو پسند آ گئی، اور بجائے انصاف کے وہ الٹا میرا دشمن بن بیٹھا۔ اس نے مجھے بلا قصور برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور مجھے جیل میں ڈالنے کا حکم جاری کر دیا۔ پھر سعد کے باپ سے طے کر لیا کہ وہ 1000 دینار حق مہر کے بدلے مجھ سے طلاق کے بعد سعد کا نکاح مروان سے کر دے گا۔ مجھ سے طلاق دلوانے کا ذمہ مروان نے خود لیا۔ مروان نے مجھے طلب کیا اور سعد کو طلاق دینے کا حکم دیا۔ میں نے انکار کیا تو اس نے مجھ پر تشدد کا حکم دے دیا۔ جب تشدد حد سے بڑھا تو میں مجبور ہو گیا اور میرے پاس سوائے طلاق کے کوئی چارہ نہ رہا، چنانچہ میں نے طلاق دے دی، اور عدت گزرنے کے بعد مروان نے سعد سے شادی رچا لی۔ یہاں تک کہنے کے بعد اعرابی رونے لگا، پھر بے حال ہو کر لڑکھڑایا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ غصہ خلیفہ کے چہرے پر ٹیکنے لگا اور کہنے لگا، مروان نے اللہ کی حدود میں دست اندازی کی ہے اور ایک مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ پھر قلم اور کاغذ منگوایا اور مروان بن حکم کے نام لکھا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے اسلام کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کیا ہے اور اپنی رعیت کے ایک شخص پر ظلم ڈھایا ہے۔ اب تمہارے جیسے شخص کو حرص و ہوس سے باز رکھنا لازمی ہو گیا ہے۔ پھر 2 شعر لکھے جن کا مطلب یہ تھا، میرے پاس ایک سنگین معاملے کی شکایت کی گئی ہے جس کا تمہیں علم نہیں، میں تمہارے جیسے گناہگار کے کام سے اللہ سے استغفار کرتا ہوں، تم فوراً سعد کو طلاق دے کر نصر بن زیبان کے ہمراہ ہمارے پاس روانہ کر دو۔ مروان کو جب یہ حکم ملا تو تعمیل حکم کے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہا، چنانچہ اس نے فوراً سعد کو طلاق دے دی اور نصر بن زیبان کے ہمراہ اسے دمشق روانہ کر دیا۔ ساتھ ہی شیروں کی زبانی ایک خط ارسال کیا جس میں لکھا تھا، اے امیر المومنین، میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے، میں اپنے اس فعل پر شرمندہ ہوں اور معذرت خواہ ہوں، مگر آپ جب اسے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان کی تمام آرزویں ایک جسم میں مجسم ہیں۔ آپ کے پاس سورج کی مانند ایک حسین صورت آ رہی ہے،
ایسی صورت کسی انسان نے کبھی دیکھی ہوگی نہ کسی جن نے۔ خلیفہ نے خط پڑھا تو مسکرائے اور حکم دیا کہ سعد کو حاضر کیا جائے۔ سعد دربار میں حاضر ہوئی۔ جب خلیفہ کی نظر اس پر پڑی تو واقعی خلیفہ نے محسوس کیا کہ وہ حسن و جمال میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ پھر جب خلیفہ نے اس سے بات کی تو مزید حیران ہوئے۔ فصاحت، بلاغت اور ذہانت میں بھی اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر انہوں نے میاں بیوی کے باہمی خلوص کو پرکھنا چاہا اور اعرابی کو مخاطب کر کے کہا، میں اس کے عوض تجھے چاند جیسی حسین و جمیل 3 کنیزیں عطا کروں گا اور ہر کنیز کے ساتھ 1,000 دینار کا عطیہ بھی ملے گا، اور پھر تجھے بیت المال سے اتنا کچھ عطا کروں گا کہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ اعرابی نے جب یہ سنا تو چیخا، مروان بن حکم کے ظلم کے خلاف میں نے آپ سے انصاف مانگا تھا، اب میں آپ کے ظلم کے خلاف انصاف کس سے مانگوں؟ خلیفہ مسکرائے اور بولے، تجھے اقرار ہے کہ تو نے سعد کو طلاق دے دی تھی؟ مروان بھی اسے طلاق دینے کا اقراری ہے۔ اب ہم سعد کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ جسے چاہے اپنے لیے اختیار کر لے۔ پھر سعد کی طرف دیکھ کر اسے کہنے لگے، سعد اب تم بولو، تم کیسے اختیار کرنا چاہتی ہو اور تمہیں کون زیادہ پسند ہے؟ 3 شخصوں کے درمیان تمہیں فیصلہ کرنا ہے۔ ان میں سے ایک ہے امیر المومنین اپنے محل و چشم و حزم کے ساتھ، دوسرا ہے مروان بن حکم اپنے ظلم و ہوس کے ساتھ، اور تیسرا ہے اعرابی اپنے افلاس اور بدحالی کے ساتھ۔ سعد نے شیروں کی زبان میں فوراً جواب دیا، اگرچہ یہ شخص مفلس اور بدحال ہے مگر میرے نزدیک اپنی ساری قوم اور سارے عزیزوں سے زیادہ باعزت ہے اور یہ مجھے عزیز تر ہے۔ پھر کہنے لگی، اے امیر المومنین، زمانے کے حوادثات اور اس وقت کی تبدیلی سے میں شکست خوردہ نہیں ہوں گی۔ میرا اور اس اعرابی کا ساتھ بڑا پرانا ہے جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی اس محبت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ جب میں نے خوشحالی کے زمانے میں اس کی رفاقت سے لطف اٹھایا ہے تو اب پریشان حالی میں بھی میرا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ خلیفہ نے جب سعد کی یہ وفا اور خلوص دیکھا تو مسرت سے جھوم اٹھے اور بولے، سعد، میں نے صرف تمہارے خلوص اور وفا کا امتحان لینے کے لیے یہ باتیں کہی تھی، تم امتحان میں پوری اتری ہو۔ واقعی ایک مسلمان بیوی کا اخلاق ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر سعد اور اس کے اعرابی خاوند کو 2,000 دینار عطا کیے اور جانے کا حکم صادر فرمایا۔